الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل كاشف كل عزيمة وعزل أحمده على عواطف كرمه والسبابغ نعمه وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا واتوكل عليه كافيا ناصرا الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر عزیزان محترم بزرگان ملت سب سے پہلے تو خداوند عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند عالم نے توفیق عنایت فرمائی کہ خمسے سے خطاب کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور واقعاً خدا نے ہم کو محرم تک زندہ رکھا ابھی تک زندہ رکھا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ کا لطف ہے اللہ کا احسان ہے اس لیے کہ اگر وہ چیز جس سے سب سے زیادہ ہم امیدوار ہو سکتے ہیں جس سے سب سے زیادہ لو لگا سکتے ہیں وہ یہی امام حسین کی عزاداری ہے نماز روزہ یہ احساساتی باتیں نہیں کر رہا ہوں نماز روزہ ساری چیزیں پتہ نہیں خلوص ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں کامل ہے کہ نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھیں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ یہ نماز پڑھو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرو یعنی کچھ اگر کمی رہ گئی ہے تو وہ استغفار کے ذریعے سے اس کا جبران ہو جائے تو ایک وہ چیز جس سے سب سے زیادہ ہم امیدوار ہو سکتے ہیں وہ یہی امام حسین علیہ السلام کی عزا ہے لہٰذا میں سب سے پہلے بانی کی طرف سے سب سے پہلے محتمم کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور بہرحال وقت نکالا تشریف لائے آپ اجر کا جہاں تک سوال ہے تو اجر تو اصل وارث دیتا ہے اجر تو حضرت زہرا دیں گی اجر تو امام حسین علیہ السلام دیں گے اور اس کے بعد میں خود اپنی طرف سے مومنین کی طرف سے بانی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے آپ ایسے ہی مزید عزاداری برپا کرتے رہیں ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر عزیزان گرامی میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 54 ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ اور لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جلن کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے فضائل و کمالات عطا کیے ہیں
فضائل و کمالات عطا کیے ہیں، اس بنیاد پہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں۔ آگے آیت کہتی ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ اس کے بعد سب سے بڑے سرمایہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہی آیت وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں میں نے اس آیت کا تلاوت کیوں کیا ہے، اس آیت کو سرنامہ کلام کیوں قرار دیا ہے، یعنی انشاءاللہ ان 5 مجلسوں میں کوشش کروں گا اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنے کی، بیان کرنے کی۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان آیات کا تذکرہ، اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دینے کا، اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جو ایام اہل حرم کے اسیری کے ایام ہیں، اور یہ کاروان شام سے نزدیک ہو رہا ہے، اس لیے کہ علماء نے لکھا تقریباً پہلی سفر کو یا شب میں دن میں یہ کاروان پہلی سفر کو پہنچ گیا شام میں۔ شام کی دمشق کی جامع مسجد میں امام سجاد علیہ السلام خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبعین، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين۔ اے لوگوں، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، ہمیں حلم عطا کیا گیا ہے، ہمیں سخاوت عطا کی گئی ہے، ہمیں فصاحت عطا کی گئی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا گیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا گیا ہے۔ اس میں سے بعض لوگ وہ حاضر ہیں، میں نے مختصر طور پہ ایک جگہ پہ کچھ باتیں اس کے سلسلے سے بیان کیا، لیکن انشاءاللہ یہاں چاہتا ہوں کہ کچھ تفصیل سے اس موضوع کے حوالے سے بیان کر سکوں۔ تو آیت کا ارتباط یہی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فضائل و کمالات ہمیں عطا کیے گئے، ہم اہل بیت کو عطا کیے گئے ہیں، علم ہمیں عطا کیا گیا ہے، حلم ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور سخاوت و شجاعت و فصاحت ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اور آیت بھی یہی اشارہ کر رہی ہے کہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ الناس سے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ناس لوگوں سے۔ اور آپ دیکھیں حسد وہاں پہ ہوتا اچھی چیز نہیں ہے، حسد وہیں پہ ہوتا ہے جب سامنے والے کے پاس فضائل و کمالات پائے جائیں۔ انسان اپنے سے برابر والے یا اپنے سے کمتر والے کے لیے حسد نہیں کرتا ہے، جب جہاں فضائل زیادہ ہوتے ہیں، مناقب زیادہ ہوتے ہیں اور انسان وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، عاجز ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو سب سے اچھا طریقہ کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے۔ حالانکہ حسد کے لیے اگر آپ عذاب اخروی کو چھوڑ دیں، اگر آپ قیامت کو چھوڑ دیں، اگر آپ برزخ کو چھوڑ دیں، تو حسد کے اگر آپ روان شناسی سائیکولوجی کے اعتبار سے دیکھیں تو حسد کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ انسان کے جسم کو ہوتا ہے، انسان کی حدیث ہے انسان کی صحت کا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جسم اور صحت اس کی اچھی رہے گی جس کے یہاں سب سے کم حسد پایا جائے گا، سب سے کم جلن پائی جائے گی۔ اس لیے کہ حاسد اندر اندر جلتا رہتا ہے، اندر اندر جلتا رہتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں لوگ اہل بیت سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، اور اسی حسد اور اسی جلن میں ایسے ہی جلتے رہیں گے۔ قرآن نے ایک جملہ کہا کہ موتوا بغیظکم، تم مرو اسی اپنے غصے کو لے کر کے، اسی میں تم پڑے رہو، اسی میں تم مرتے رہو۔ تو عزیزان گرامی، آیت کہتی ہے کہ ہم نے لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ پیغمبر اکرم ہیں۔ لوگ کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ آیت نے آگے بڑھ کر کے آواز دیا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب عطا کیا، حکمت عطا کیا۔ اب یہاں پہ بھی علماء نے لکھا کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد خود پیغمبر اکرم ہیں، اور دوسرے بھی احتمالات دیے ہیں۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ عطا کیا ہے۔ یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی، سب سے دولت جو ہے وہ ولایت و امامت ہے۔
ولایت و امامت ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں سب سے بڑی دولت عطا کی گئی ہے، وہ کون سی دولت ہے؟ ولایت و امامت ہے، جس کے آگے لکھتے ہیں کہ یہ وہ ولایت و امامت ہے کہ اگر کوئی اس کا اتباع کرتا ہے گویا اس نے خدا کا اتباع کیا، اور اگر کس نے اس کی نافرمانی کی گویا اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ولایت و امامت عطا کی گئی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ شاید ہم اس کا احساس نہ کر پائیں، شاید ہم اس کو سمجھ نہ پائیں۔ کیوں نہ سمجھ پائیں؟ اس لیے کہ ہمارے والدین نے مفت میں ہمیں اسے دیا ہے، ہمارے والدین نے مفت میں ہمیں اسے دیا ہے۔ اور خدا کی قسم، اگر ہمارے والدین ہماری زندگی میں ہمیں کچھ نہ دیتے، صرف یہی ایک سرمایہ جو دے دیا ہے، ولایت اہل بیت، تو یہ ہمارے لیے کافی تھا، عزیزان، کچھ نہ دیتے ہمارے والدین، ہمیں اپنے والدین کے، اپنے ماں کی خاص طور سے پاکیزہ آغوش کو سلام کرنا چاہیے، لاکھوں سلام کرنا چاہیے، کروڑوں سلام کرنا چاہیے کہ ہماری ماں نے ہماری ایسی تربیت کی کہ ہمارے اندر ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے، ولایت مولا کائنات پائی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ۔ امام معصوم فرما رہا ہے کہ میرے اندر مولا کائنات کی ولایت کا ہونا ان کی اولاد سے زیادہ بڑھ کر کے ہے، یعنی میں امام علی کے نسل سے ہوں، یہ زیادہ فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ فخر کی بات یہ ہے کہ میرے اندر ان کی ولایت پائی جاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کی اولاد ہونا، ان کی نسل سے ہونا فضل ہے، اور ان کی ولایت کا ہونا فرض ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات کی ولایت ائمہ کے اوپر بھی واجب ہے۔ اب یہ کیسے واجب ہے مجھے نہیں پتا، یہ علماء بیان کریں گے، بزرگان بیان کریں گے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرا ان کی نسل سے ہونا فضل ہے، لیکن ان کی ولایت کا میرے اندر پانا یہ فرض ہے، یعنی یہ ولایت علی ابن ابی طالب ائمہ کے اوپر بھی فرض ہے، ائمہ کے اوپر واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو سب سے بڑی دولت عطا کیا ہے، ہم نے ان کو سب سے بڑا سرمایہ عطا کیا ہے، اور وہ سرمایہ ولایت و امامت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت بیان کر رہی ہے اہل بیت کے فضائل کو، اہل بیت کے کمال کو، کہ ہم نے ان کو فضائل و کمال عطا کیا ہے، اور جس کی بنیاد پہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں۔ اسی بات کی طرف امام سجاد علیہ السلام شام کی دمشق کی جامع مسجد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں پہ ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی چیز جو امام کہتے ہیں کہ ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں، یہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے اے شیعوں، یہ نہیں کہہ رہے اے مسلمانوں، اے لوگوں، پوری دنیا کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے لوگوں، علم ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں مولا؟ کام یہ کہنا چاہتے ہیں اگر پوری دنیا کے لوگوں کو صحیح علم چاہیے، صحیح معرفت چاہیے، صحیح ایمان چاہیے، صحیح یقین چاہیے، تو ہمارے در پہ آنا پڑے گا۔ پوری دنیا کے الناس کے لفظ استعمال کیا ہے، الناس کے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کا زندگی بھر حیران رہو گے، پریشان رہو گے، واقعاً دین چاہیے، واقعاً علم چاہیے، ہمارے در پہ آنا پڑے گا، ہمارے در پہ جھکنا پڑے گا۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا، اسی لیے تو امام نے کہا، امام نے کیا کہا؟ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، خدا اس انسان کے اوپر رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہماری باتوں کو زندہ کرتا
کرتا ہے۔ راوی نے کہا مولا آپ کی باتوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، توجہ چاہتا ہوں کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو حاصل کرتا ہے پھر اسے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ مولا پھر کیا ہوگا اگر کوئی آپ کے علوم کو حاصل کر لے گا، اگر کوئی آپ کے علوم کو لوگوں تک پہنچائے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہماری باتوں کا مزہ مل جائے گا، خوبصورتی پتہ چل جائے گی تو لوگ ہمارا اتباع کریں گے۔ یہاں پہ بھی توجہ میں چاہتا ہوں، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، امام کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے علوم کو حاصل کریں پھر اسے لوگوں کو سکھائیں، اس لیے کہ جب حاصل کر لیں گے لوگوں کو سکھائیں گے۔ اگر لوگوں کو لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو ہماری باتوں کی خوبصورتی کا اندازہ لگ جائے گا تو لوگ ہمارا اتباع کریں گے۔ دو باتیں ہیں اور نتیجہ امام دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام دو ہے، دو سب سے اہم تمہارا کام ہے، خاص طور سے ہم لوگ کا جو حوزہ علمیہ قم میں ہے، کہا دو کام تمہارا ہے۔ مولا کیا؟ کہا ہمارے علوم کو سیکھنا ہے، اس کے بعد ہمارے علوم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور امام معصوم کہہ رہا ہے عزیزان گرامی، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، کہا اگر تم نے واقعاً قاعدے سے ہمارے علوم کو سیکھ لیا اور لوگوں تک پہنچا دیا، ممکن ہی نہیں ہے لوگ ہماری طرف نہ آئیں۔ تو دو مسئلہ یہاں پہ پیش آیا، یا تو علوم ہم صحیح سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں یا علوم کو ہم صحیح سے پہنچا نہیں پا رہے ہیں، تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں۔ یا ہم علوم آل محمد کو قاعدے سے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں یا علوم آل محمد کو دنیا تک پہنچا نہیں پا رہے ہیں، یا نہ حاصل کر رہے ہیں نہ پہنچا پا رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام ضمانت لیتے ہیں اس بات کی، امام ضمانت لیتے ہیں اس بات کی، اگر علوم کو صحیح سے سیکھا، اگر علوم کو صحیح سے پہنچایا، ممکن نہیں ہے لوگ ہماری طرف نہ آئیں، ممکن نہیں ہے لوگ ہماری طرف مائل نہ ہو۔ ایک جملہ یہیں پہ اور کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آج ہمارے یہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، پھر سارا اعتراض ہمارے ہی اوپر کرنے لگتے ہیں۔ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں علوم کو حاصل کرو، اس لیے نہیں کہ مکتب تشیع پہ اعتراض کرو، عقائد پہ اعتراض کرو، فلاں پہ اعتراض کرو۔ کہا اگر تم نے ہماری وجہ سے دو لفظ سیکھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمارے ہی دین پہ اعتراض کرتے پھرو، ہمارے ہی مذہب پہ۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے خدا نخواستہ بھولے سے اشتباہاً دو لفظ زیادہ پڑھ لیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اہل بیت کے خلاف بولنے لگے، آپ تشیع کے خلاف بولنے لگے، آپ عقائد کے خلاف بولنے لگے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نے سیکھا تو یہاں سے ہے لیکن پہنچا کہیں اور رہے ہیں۔ زبان آپ کی نہیں لگ رہی ہے، زبان کسی اور کی لگ رہی ہے، اس لیے کہا سیکھا ہے۔ اگر ہمارا نمک کھایا ہے، مال امام کھایا ہے، مدتوں تم نے مال امام کھایا ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ اہل بیت کے اوپر اعتراض کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تشیع کے اوپر اعتراض کیا جائے۔ آپ دیکھیں باقاعدہ بغیر کسی سوچے سمجھے انسان آ رہا ہے، اگر جواب ہی دینا ہے، مخالفین کے اتنے اعتراضات ہیں، ہم اس کے جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہم اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اور عزیزان گرامی ہم کن کے خلاف بول رہے ہیں؟ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم اہل بیت کے خلاف، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ اوپر سے ہمیں اشکال ہوتا ہے اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ آج ہمارے مکتب میں دوسروں کے مکتب میں کیا فرق ہے؟ ہمارے مکتب میں دوسروں کا اساسی مکتب کیا فرق ہے؟ یہی تو فرق ہے نا، ہم اسے مانتے ہیں جسے اللہ اور رسول نے بنایا ہے، بس ہم دوسروں کو اس لیے نہیں مانتے کہ لوگوں نے بنایا ہے۔ بھائی لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں کا بنایا ہوگا کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کا بنایا ہوتا ہے، اسے ابا کے معنی ہی نہیں پتا ہوتے ہیں، اسے ابا کے معنی ہی نہیں پتا ہوتے ہیں۔ پوری زندگی میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، اگر علی نہ ہوتے ہم، اب تو آنکھیں کھلنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے، آپ ادھر چھوڑ کے ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ادھر چھوڑ کے ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہا ہمارے علوم کو سیکھو اور ہمارے وفادار بنو، ہمارے وفادار بنو، اس لیے کہ جیسے ہم دینا جانتے ہیں
ویسے ہم لینا بھی جانتے ہیں، جیسے ہم عزت دیتے ہیں ویسے ہم ذلیل بھی کر دیتے ہیں۔ ذرا سا بھی زبان آپ دیکھیے، وہ لوگ جو اہل بیت کی شان میں بولے، آج دیکھیے تاریخ میں ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ جناب میثم کو دیکھیے دار پہ چڑھ کے بول رہے ہیں، کیسے چمک رہے ہیں، کیسے چمک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زرارہ ہے، ظاہراً زرارہ ہے یا محمد ابن مسلم ہے، بحث کر کے آتے ہیں، تگڑی بحث کر کے آتے ہیں، فتح کر کے آتے ہیں۔ امام نے پوچھا زرارہ سنا بڑا اچھا مناظرہ کیا، زرارہ بڑا اچھا بولے تم، تو کہتے اب ظاہر سی بات ہے تواضع کر رہے، کہا مولا اب کیا بتائیں، کہا بولتے تم ہو زبان ہماری ہوتی ہے، تم بولتے ہو پیچھے ہم ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو میں آ کے بول رہا ہوں یہ اہل بیت نے عطا کیا ہے، اور یہ کب تک عطا کریں گے؟ جب تک ہم ان کے وفادار رہیں گے۔ دیکھ لیجئے آپ نا، میں آپ کو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو 30 سال پہلے 40 سال پہلے جن کی زبانیں قینچی کی طرح چلتی تھی، قینچی کی طرح زبان چلتی تھی، آج زبان میں لکنت ہو رہی ہے، آج بولنے میں مشکل ہو رہی، کیوں؟ اہل بیت کے وفادار نہیں رہے، اہل بیت کے وفادار نہیں رہے۔ کہا اسی وقت عزت ہے، اسی وقت شرافت ہے جب تک ہم سے جڑے رہو گے۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا تھا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن نے کہا عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، آگے کہتا ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ جو عزت چاہتا ہے، جو عزت چاہتا ہے اسے اللہ سے جڑنا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا اصل عزت اگر کوئی چاہتا ہے، با کرامت بننا چاہتا ہے، با شرافت بننا چاہتا ہے، تو دین کو پانا چاہیے، دین اس کے اندر پایا جانا چاہیے، ایمان پایا جانا چاہیے، اور اللہ رسول اہل بیت مومنین سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، عزت کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اس بات کی تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اشرے وغیرہ میں نے ان باتوں کو پڑھا، لیکن تمہیداً بیان کرنا چاہتا ہوں، تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ عزت وہیں تک ہے جب تک تم ہم سے جڑے رہو گے، بس تب تک عزت ہے۔ میں ایک نتیجے پہ لانا چاہتا ہوں، آخر کیوں انسان دو لفظ پڑھ کر کے تشیع کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، عقائد کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے؟ آخر کیوں؟ اتنے مسائل ہیں، اتنے اعتراضات ہیں مخالفین کے، ہم وہاں کیوں نہیں بولتے ہیں؟ وہاں ہم کیوں گونگے ہو جاتے ہیں؟ آخر زبان تو اہل بیت نے دیا۔ اور آپ کو میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں، دنیا کا کتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہو، ایک جملہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتنا پڑھا لکھا ہو، بہت سے آئی ایس پی سی ایس اور بہت سے پڑھے لکھے گورنر سارے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ جو عزت دلاتا ہے یہ لفظ مولانا عزت دلاتا ہے۔ یہ لفظ مولانا جتنے بھی لوگ ہیں، میں آپ سے یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتنے پڑھے لکھے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ مولانا منبر پہ آتا ہے سب کو نیچے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ عزت کس نے دیا ہے؟ یہ عزت کس نے دیا ہے؟ کہا ذکر اہل بیت کرتے ہو تو عزت ملی ہے، ذکر اہل بیت کرتے ہو تب عزت ملی ہے، ہمارے وفادار ہو تو عزت ملی ہے، شرافت ملی ہے، کرامت ملی ہے، لیکن اسی وقت تک جب تک ہمارے وفادار بنے رہو گے، جب تک ہمارے وفادار بنے رہو گے۔ اب میں وہ چیزیں نہیں پیش کرنا چاہتا، عزت جالی کی ایک آدھ مثال میں دینا چاہتا تھا لیکن نہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، حدیث کیا کہتی ہے؟ ہمارے علوم کو سیکھو، ہمارے علوم کو سیکھو، اور ہمارے علوم کو صحیح سے لوگوں تک پہنچاؤ۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے علوم کو سیکھو، صحیح سے لوگوں تک پہنچاؤ، اور لوگ ہمارے سامنے جھکے نہ، ہمارے دروازے پہ نہ آئے۔ اسی لیے تو دوسری جگہ پہ کہا اِنَّا حَدِيثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبَ، ہماری باتیں لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، منبر سے ادھر ادھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے فضائل ہیں، اتنے کمالات ہیں اہل بیت کے، اتنے فضائل ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، ہمیں نہ اپنی تحلیل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے نہ دوسروں کی باتیں ضرورت ہے، صرف ہم حدیث بیان کرتے رہے، اِنَّا حَدِيثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبَ، صرف اپنی باتیں کرتے رہیں۔ وہ تو صرف مولا کائنات کے اتنے فضائل ہیں کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، اگر یہ زمین، یہ پتے، یہ برگے اگر کاغذ بن جائیں، جتنے سمندر ہیں اگر سیاہی بن جائیں، جنات و انسان مل کے لکھنے پہ آئیں تو علی کے فضائل نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں تو ادھر ادھر کی بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ میں نے کل ایک جگہ پہ عرض کیا اور آج اس کو یہاں پہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو مشکل آتی ہے، کیوں قانون بنتا ہے،
کیوں بل بنتی ہے؟ بل اور قانون وہاں بنتا ہے جہاں فضائل نہیں پائے جاتے ہیں، جہاں کمال نہیں پائے جاتے ہیں۔ کیا کریں؟ اپنے نقص کو چھپانے کے لیے، اپنے عیب پہ پردہ ڈالنے کے لیے حکومت کا سہارا لیا جاتا ہے، طاقت کا سہارا لیا جاتا ہے، قانون کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کب تک حق کے مخالف بنتے رہو گے؟ کب تک صداقت کے مخالف بنتے رہو گے؟ ارے آ جاؤ، دو ہی راستے ہیں، یا تو ہمارا والا مان لو یا کسی کو ایسا لے آؤ، ہم مانیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کب تک کتمان حق کرتے رہو گے؟ کب تک کتمان حق کرتے رہو گے؟ اور یہ بھی سن لیجئے عزیزان گرامی، یہ بھی سن لیجئے جو لعنت کا مسئلہ ہے، یہ لعنت کا جو مسئلہ ہے، اس میں لام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لعنت اپنے مستحق تک پہنچ جاتی ہے، چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے ہو۔ لعنت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ پانی ہمیشہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ آپ بہا کے دیکھیے، آپ بہا کے دیکھیے، پانی ہمیشہ پستی کی طرف جائے گا۔ تو لعنت کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ لعنت اپنے مصداق کو ڈھونڈ لیتی ہے، لعنت اپنے مستحق کو ڈھونڈ لیتی ہے، اب چاہے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے ہو۔ اب کیا کریں؟ ہم سے کیوں کہتے ہیں آپ اللہ سے کہیے، آپ پیغمبر سے کہیے، آپ ملائکہ سے کہیے۔ اللہ جگہ جگہ تذکرہ کر رہا ہے، پیغمبر جگہ جگہ تذکرہ کر رہے ہیں، آپ امام شافعی سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کہتے ہیں کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبرائیل باشد رافضی۔ تم ہمیں رافضی کہہ رہے ہو، اس لیے ہم علی کو دوست رکھتے ہیں، تو اللہ بھی رافضی ہوا، پیغمبر بھی رافضی ہوئے، جبرائیل بھی رافضی ہو گئے۔ آپ ہمیں رافضی کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ پیغمبر اکرم کو کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم تو ایسا لگتا تھا بس بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے فضائل بیان کرنے کے لیے، موقع ڈھونڈتے رہتے تھے فضائل بیان کرنے کے لیے، اور وہ بھی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ آسمان والے ان کو زیادہ جانتے ہیں، زمین والے تو ان کو اتنا پہچانتے بھی نہیں ہیں، یہاں آسمان والے، اور انہوں نے خود بھی دعویٰ کیا ہے ہم یہاں سے زیادہ وہاں کے راستوں کو جانتے ہیں، ہم وہاں کی باتیں زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے آسمان والے کیوں زیادہ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ آسمان والوں کے ان کے یہاں آنا جانا زیادہ تھا، آسمان والوں کا ان کے یہاں آنا جانا زیادہ تھا۔ بھائی یہی لوگ تو آ کے چکی چلاتے تھے، یہی لوگ تو آ کر کے جھولا جھلاتے تھے، نوکری انہوں نے تو کی ہے تو غلام آقا کے بارے میں زیادہ بتائے گا۔ بھئی نوکری تو انہوں نے ہی آ کر کے کیا ہے، اسی لیے تو مولا امام حسین کو دیکھ کر کے پیغمبر نے کہا کہ حسین زمین میں جتنا زیادہ ہے اس سے کہیں زیادہ اکبر آسمان میں ہے، اس سے کہیں زیادہ اکبر آسمان میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ کو یہ مشکل ہو رہی ہے، فضائل سے مشکل ہو رہی ہے، کمالات سے مشکل ہو رہی ہے، تو وہی قرآن کی آیت پڑھی جائے گی کہ موتوا بغیظکم، مرتے رہیے آپ ایسے ہی، جلتے رہیے آپ ایسے ہی، اور حسد کرتے رہیے آپ ایسے ہی، لیکن حسد کا سب سے زیادہ نقصان صحت پہ پڑتا ہے۔ حدیث ہے سب سے زیادہ نقصان صحت، میں عذاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث کہتی ہے جتنا کم حسد ہوگا اتنا زیادہ آپ سالم رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، لہٰذا حق کو مان لیجئے، حق کو تسلیم کر لیجئے۔ کب تک قانون کا سہارا لینے سے آپ کے یہاں فضائل پیدا ہو جائیں گے، آپ کے یہاں مناقب پیدا ہو جائیں گے، یا ہم فضائل نہیں بیان کریں گے، یا ہم مناقب نہیں بیان کریں گے؟ کیا کیا نہیں ہوا ہمارے ساتھ، کیا کیا تاریخ پڑھ لیے نا، کیا کیا نہیں ہوا۔ اور عجیب چیز ہے، اچھا مشکل کیا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ آپ دیکھیں امام حسین شہید ہو گئے، قتل کر دیا، مار دیا، شہید کر دیا، اب قبر کے نشان کو کیوں مٹا رہے ہو؟ بھائی مار دیا نا، قتل کر دیا نا، قبر کے نشان کو کیوں مٹا رہے ہو؟ کہا نہیں، جو حسین زندگی میں جتنا با اثر تھا اس سے کہیں زیادہ مرنے کے بعد حسین با اثر ہو گئے۔ لیکن کیا آپ اس پہ قابو پا لیے؟ کیا آپ نے قبر کے نشان کو مٹا دیا؟ اگر قبر کے نشان کو دیکھنا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ اربعین میں دکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ آئیے اربعین میں، جہاں پہ کروڑوں لوگوں کا مجمع ہے کہ ان حسین کس کے عالم ہمیں دیوانے اوس، ان چشم ایاز کے عالم ہمیں پروانے اوس۔ لہٰذا کب تک قبر کے نشان کو مٹاؤ گے؟ کب تک جو ہے مجلسوں پہ حملہ کرتے رہو گے؟ کب تک مارو گے؟ آسان سا طریقہ ہے، یہ کریم لوگ ہیں جلدی سے معاف کر دیتے ہیں،
اگر پلٹنا چاہتے ہو تو یہ کریم لوگ ہیں، جلدی سے معاف کر دیتے ہیں، پلٹ جائیے، ورنہ ہمیشہ ایسے ہی رہیے۔ ہم نے تو دار پہ بھی فضائل اہل بیت سنائے، ہم کو کیا نہیں کیا گیا، ہمیں چنوایا گیا، دیواروں میں مارا گیا، مگر وہ لوگ جو ہے زیارت پہ جاتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ ایک آدمی مارا جائے گا، ایک آدمی زندہ جائے گا۔ خاتون جاتی تھی، اس سے کہتا تھا کہ بچہ مارا جائے گا، اس کے اوپر سے جانا ہے۔ کیا لوگ رک گئے زیارت سے جانے کے لیے؟ اس وقت بھی گئے اور آج بھی جا رہے ہیں۔ لہٰذا قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، بل پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگی، فضائل کا اعتراف کرنا پڑے گا، مناقب کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور عزیزان گرامی، ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے اتنا زیادہ ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر جانے کی، لیکن مشکل یہی ہے کہ جب آپ ایک کی تعریف کریں گے تو دوسرا خود بخود سامنے آ جائے گا۔ مشکل یہاں پہ ہے، مشکل یہاں بھائی جب آپ ایک کی خوب تعریف کریں گے تو لوگ پوچھیں گے بھیا یہ بھی تو کچھ ہیں، ان کی کیوں نہیں تعریف ہو رہی؟ کہا کچھ ہوتا تو تعریف کرتے، یہ تو مشرک تھے، یہ تو بت پرست تھے، کہاں سے تعریف کی جائے، کہاں سے تعریف کی جائے؟ یہی تو مولا نے کہا تھا بھئی تم ہمارا مقابلہ کیسے کرو گے؟ نہ اسلام سے پہلے کر سکتے ہو، نہ اسلام کے بعد کر سکتے ہو، کون سا مقابلہ کرو گے؟ یہ تو اسلام بھی لائے تو ظاہری اسلام لے کر کے آئے، منافق بھی تو یہی سب سے بڑے نکلے، اور اگر مشرک رہتے تو شاید اتنا زیادہ نقصان نہ پہنچاتے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ مشکل کہاں سے ہوتی؟ منافق سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ مشکل کہاں ہوتی ہے؟ داخلی ہوتی ہے۔ اگر گھری کا آدمی مخالف ہو جائے تو وہاں پہ زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ مسلمان ہوئے بھی تو آپ حکومت کی لالچ میں ہوئے، آپ خلافت کے لالچ میں ہوئے۔ دلیل کیا ہے؟ ابھی پیغمبر کا جنازہ دفن بھی نہیں ہوا اور آپ شروع ہو گئے اپنا کام کرنا۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو اللہ نے فضائل عطا کیے ہیں، کمال عطا کیے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، لوگ ایسے ہی حسد کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے اپنے فضل سے کمالات عطا کیے ہیں، فضائل عطا کیے ہیں۔ وَآتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے ان کو کتاب عطا کی ہے، ہم نے ان کو حکمت عطا کیا ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے جو کہ ولایت و امامت ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا، چونکہ علم، میں نے کہا کہ علم پہ بول رہا ہوں میں، اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ علم ہمیں عطا کیا گیا ہے، علم ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو میں نے حدیث پڑھا کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس انسان پہ رحمت نازل کرے جو ہمارے علوم کو، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ مولا کیسے؟ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اگر کسی نے یہ کر لیا، امام معصوم نے ضمانت لیا ہے کہ اگر کسی نے یہ کر لیا، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں علوم کو صحیح سے سیکھنا ہے اور دنیا تک پہنچانا ہے۔ اتنا کام ہے ہمارا، بس اتنا کام ہے۔ امام وعدہ کرتے ہیں کہ تم نے علوم کو صحیح سے سیکھا، دنیا تک پہنچا دیا، دنیا ہمیں ماننے لگی۔ اور یہیں سے وہ بات نکلی تھی، علوم کو سیکھنا ہے، اپنے مکتب کے خلاف نہیں، اپنے عقائد کے خلاف نہیں، تشیع کے خلاف نہیں، اہل بیت کے خلاف نہیں۔ اگر مرد ہیں تو میدان میں آئیے، اور عزیزان گرامی، یہ تو کہتے ہیں کہ بلی بھی تو اپنے گھر میں شیر بنتی ہے، علم کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کے یہاں علم زیادہ پایا جاتا ہے، کمال زیادہ پایا جاتا ہے، مخالفین کے جواب دیجئے، آئیے جواب دیجئے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے پڑھا لیا، کھایا اہل بیت کا، اس کے بعد زبان بھی اہل بیت کے خلاف چلتی ہے، میں نے عرض کیا، یہ اللہ جیسے دیتا ہے ویسے اللہ لے بھی لیتا ہے، اللہ کو جیسے دینا آتا ہے ویسے اللہ کو لینا بھی آتا ہے۔ اگر کوئی یہاں پہ آ کر کے بول لیتا ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق دیا، اور ویسے بھی ذکر شبیر کی توفیق خدا دیتا ہے، تو عزیزان گرامی، یہ باتیں آئی، میں نے کہا کہ میں نے اس بات کو ایک جگہ پہ مختصر طور پہ بیان کیا، علم و فضائل کو، لیکن یہاں پہ تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سے سیکھو، لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ لوگ ہمارے سامنے آئیں۔ اور یہ بات یہاں سے آج عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں کے سامنے کہ پیغمبر اکرم سے لے کر کے آج تک تشیع کے پاس اتنا گولڈن زمانہ آیا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں،
पैगंबर से लेकर के आज तक फ़ज़ाइल को बयान करने का, कमालात को बयान करने का, आप हर दौर को पढ़ लीजिए ना, आप हर दौर को पढ़ लीजिए। मौलाए कायनात के ज़माने की मुश्किलात को पढ़ लीजिए, आप इमाम हसन के ज़माने की मुश्किलात को पढ़ लीजिए, इमाम हुसैन के हर दौर में मुश्किल रही, आज भी है, लेकिन आज बात को पहुँचाने का सबसे सुनहरा मौका है, सबसे सुनहरा मौका है। मुश्किल यहाँ पे है कि हम सही से पहुँचा नहीं पाते। हम मिंबर पे आते हैं तो अपनी ही तहलील लेके बैठ जाते हैं, अपनी ही साइकोलॉजी लेके बैठ जाते हैं, अपनी ही रवान शनासी लेके बैठ जाते हैं। बकौल किसी उस्ताद के हम खुद भी रवानी हो जाते हैं, मजमे को भी रवानी कर देते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस ठीक है, एक हद तक रवान शनासी और एक हद तक साइकोलॉजी ठीक है। जो है आप हदीस को रवान शनासी के एतबार से क्यों नहीं देखते हैं, साइकोलॉजी के एतबार से क्यों नहीं देखते हैं? पूरी मजलिस हम अपनी ही तहलील में लगा देते हैं। हैं लोग, उलमा ने तफसीर की है, शर की है। मैंने कहा कि सिर्फ इन्ना हदीसना युहिल कुलूब, हमारी बातें करो दिन जिंदा हो जाएंगे, कुछ और नहीं करना है। इसीलिए कहा गया है कि अगर एक दूसरे से मुलाकात के लिए जाओ तो गुफ्तगू हमारी होनी चाहिए, क्यों? दिल जिंदा होना है। अगर इधर उधर की बातें की, गुनाह भी मिलेगा और दिल भी मुर्दा होगा। कहा अगर मुलाकात के लिए भी जा रहे हो तो गुफ्तगू हमारी करो, हमारी गुफ्तगू करो, क्यों? दिल जिंदा होता है। तो इसमें कौन सी तहलील की जरूरत पड़ती है, इसमें कौन सी रवान शनाई की जरूरत पड़ती है, इसमें रवानी होने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। सीधे सीधे आप आइए, माना करिए, मफहूम बयान करिए, तर्जुमा करिए, काफी है, काफी है। पहली फुर्सत में यही नहीं हम पहुंचा पा रहे हैं, यही नहीं हम पहुंचा पा रहे हैं। कैसे मुमकिन? क्यों इमाम इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुमने उलूम को सीखा और लोगों तक पहुंचाया, लोग हमारा इत्तिबा करेंगे। कहा सिर्फ हमारी बात को साफ साफ पहुंचा दो, बस कुछ नहीं करना है, कोई हाशिए की जरूरत ही नहीं है। बस अच्छे अंदाज में हमारी गुफ्तगू को पहुंचा दो, लोग हमारा इत्तिबा करेंगे, लोग हमारा मानेंगे। अजीज़ान गिरामी, यही तो वजह है, अगर हमारे बुजुर्ग किसी को हदिया देना चाहते तो मुखालिफ को क्यों सहीफ़े सज्जादिया देते थे? क्यों सहीफ़े सज्जादिया हदिये में देते थे? जब वो देखता तो कहता था ये क्या है? ये वो लोग हैं कि जिनके लिए कहा गया है, नेजुल बलागा है या सहीफ़े सज्जादिया है, कि खालिक के कलाम से नीचे है, मखलूक के कलाम से ऊपर है। खालिक के कलाम से नीचे है, मखलूक के कलाम। अरे कुरान ने तो कहा तुम कुरान के जैसा नहीं ला सकते हो, हम तो ये कहते हैं तुम हदीस के जैसा लेकर के आओ। हम ये कहते हैं तुम अहले बैत के कलाम का जवाब लेकर के आओ, कुरान तो बाद में लेकर के आना तुम उसका जवाब। क्यों? ये इसका मतलब क्या होता है कि तहता कलामिल मखलूक फौका कलामिल खालिक, तहता कलामिल खालिक फौका कलाम मखलूक। इसका मतलब क्या होता है कि लोग नहीं बयान कर सकते हैं, दूसरे नहीं बयान कर सकते। क्यों नहीं बयान कर सकते हैं? तुमने इल्म यहाँ से लिया, उन्होंने इल्म वहाँ से लिया है। तुमने इल्म यहाँ से लिया है, उन्होंने इल्म वहाँ से लिया है, और तुम जाहिर सी बात है मामूली कि आप देख लें, यही वजह है हर दौर का जालिम, हर दौर का हाकिम, चाहे वो खलीफा हो चाहे जो, जब मुश्किल पड़ती थी तो उस ज़माने के हकीकी वारिस को तलाश करता था। आप देख लें, मैंने अर्ज किया, अब्बा के माने नहीं पता है, फला के माना नहीं पता है, या नवे इमाम के ज़माने की बात है, हाथ कटना है, कहाँ से हाथ कटे? लेके आओ अपने मुल्लाओं को, लेकर के आओ, मुफ्तियों को फतवा दें, कहाँ से हाथ कटे? उलझे हुए हैं, परेशान हुए हैं। अब किसकी तरफ रुजू करना है? अब उसकी तरफ रुजू करना जो हकीकी वारिस है, जो वाकईन हकीकी मालिक है। अब इमाम की तरफ आए, इमाम ने कहा 4 उंगलियां कट कर दी जाएं। कहाँ से कहा इमाम ने? कहा ये तो हमें हमारी नस्ल में दिया गया है, ये तो हमारी घुट्टी में है, ये तो हमें विरासत में मिला है। पैगंबर ने कहा, मौलाए कायनात ने कहा कि पैगंबर ने मुझे 1000 बाब इल्म के सिखाए और हर बाब से मैंने 1000 बाब निकाले, हर बाब निकाले। तो अजीज़ान गिरामी, हम जाहिलों के मानने वाले नहीं हैं, हम आलिमों के मानने वाले हैं। हम उसके मानने वाले हैं जो ये खुतबे में दावा करता था, सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, जो पूछना हो पूछ लो कबल इसके कि तुम मुझे खो दो। लेकिन लोग पूछते क्या थे? अली सर में बाल कितने हैं, आसमान में सितारे कितने हैं? असल में मसला यह है कि सर में खाल और बाल के अलावा कोई चीज थी नहीं। अगर दिमाग नाम की चीज होती तो अच्छी बातों का सवाल करते। सर में सिर्फ खाल थी और बाल थी, लिहाजा पूछते थे अली सर में बाल कितने हैं, आसमान में सितारे कितने हैं? वो तो शुक्र अदा करिए ज़ुरारा का, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम का और दूसरे सहाबियों का
کہ انہوں نے جہاں تک ہو سکا سوال کیا، پوچھا. اور عزیزان گرامی یہ بھی میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں کی باتیں ہیں. آپ دیکھیں حدیث میں اور دعاؤں کا اساسی فرق کیا ہے؟ حدیث میں اور دعاؤں میں، حدیث میں جو ہم اہل بیت کی حدیث کو پڑھتے ہیں اور جو اہل بیت دعائیں کرتے ہیں، اگر ہم ان میں غور کریں تو دونوں میں فرق کیا نظر آتا ہے؟ فرق بہت اساسی نظر آتا ہے. حدیث کا معیار سطحی نظر آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، حدیث کا معیار سطحی نظر آتا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ حدیث کو اہل بیت نے سامنے والے کے اوقات کے مطابق بیان کیا ہے. سامنے والا، لیکن اگر ان کی اصل علم دیکھنا ہے، اصل معرفت دیکھنی ہے تو دعاؤں کو پڑھیے، اس لیے کہ سامنے والا خدا تھا، اس کا اسٹینڈرڈ سے بات کی ہے. حدیث کو بہت گرا کے بہت سطحی، اس لیے کہ تاکہ راوی سمجھ لے. اس میں بھی تو نہیں، ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ پہ اونٹ کی مثال لے کر کے آتے ہیں، فلاں کی مثال لے کر کے آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے بدوؤں کو سمجھانا تھا، جاہلوں کو سمجھانا تھا. اس کے جتنی طاقت تھی، جتنی قدرت تھی، جتنی صلاحیت تھی، اس اعتبار سے سمجھانا تھا. لیکن اگر واقعی اسٹینڈرڈ دیکھنا ہے اہل بیت کا تو دعاؤں کو دیکھیے، اس لیے کہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اسی لیے اس کا اسٹینڈرڈ کافی ہائی نظر آتا ہے، اس لیے کہ خدا سے باتیں کر رہتے ہیں. اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے دعائیں نہ کی ہوتی، ہمیں مانگنے کا سلیقہ آتا؟ ہمیں پتہ چلتا کہ مانگنے سے پہلے شکر ادا کیا جاتا ہے، مانگنے سے پہلے تعریف کی جاتی ہے، سیدھے مانگنا شروع نہیں کر دیتے ہیں، سیدھے مانگنا سوال کرنا شروع نہیں کر دیتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پہلے شکر ادا کرو، پہلے تعریف کرو اللہ کی، میرا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اور اس کے بعد ہمارے اوپر صلوات بھی بھیجو، پھر دعا مانگو، پھر صلوات بھیجو، پھر قبول ہونی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی، اہل بیت کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، کمالات عطا کیا ہے، فضائل عطا کیا ہے، اور یہ کسی زمانے میں کم نہیں ہوا ہے. یہ فضائل ایسے بیان ہوتے رہیں گے، جب ہم نہیں تھے تب بھی بیان ہوتے تھے، جب ہم ہیں تو بیان ہو رہے ہیں، اور جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی بیان ہوں گے. ہمیں تو اپنے کو صاحب توفیق سمجھنا چاہیے، صاحب شرف سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنا بیان ہماری زبان سے کروا رہے ہیں، ورنہ یہ ہمارے بولنے کے محتاج نہیں ہے. ان کے قصیدے اللہ پڑھتا ہے، ان کے قصیدے پیغمبر پڑھتے ہیں، ان کے قصیدے جبریل پڑھتے ہیں، ان کے قصیدے میکائیل پڑھتے ہیں. ارے یہ نوری لوگ ہیں تو نور والے ان کو بہتر سمجھتے ہیں. یہ تو ہمارے اوپر ان کا فضل ہے، ان کا کرم ہے، ان کا احسان ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. وہ بھی ان کا ذکر کر کے ہم کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں. بھائی کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو ہم اگر مولا کائنات کا ذکر کریں گے، مولا کائنات کی عبادت میں اضافہ ہوگا. کہانی اگر ہمارا ذکر کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہے. لہذا زبان اگر کھولنا ہے تو ہمارے حق میں کھولنا ہے، ہمارا وفادار بن کے رہنا ہے، ہمارے خلاف زبان نہیں کھولنا. اس لیے کہ ہمارے خلاف زبان کھولو گے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ساری توفیق سلب ہو جائیں گی. کیوں مولا کہ یہ زمین آسمان یہ سب کس کے صدقے میں ہے؟ سب ہمارے صدقے میں ہے. لولا الحجہ لساقط الارض باہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھنس جائے، ختم ہو جائے. کہا لہٰذا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ. آگے آتے کہتے ہیں وخزان العلم، علم کے خزینہ دار تو آپ ہی ہیں، سرچشمہ علم جہاں سے پھوٹتا ہے وہ آپ ہیں، خزان علم آپ ہیں. لہٰذا اہل بیت کو اللہ نے علم عطا کیا، اور کیسے علم عطا کیا عزیزان گرامی. جناب آصف ابن برقیہ کو ایک اسم اعظم پتا تھا. تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آئے. جب پیغمبر سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ ومن عنده من علم الکتاب، یا رسول اللہ یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ کتاب کا بعض علم اس کے پاس ہے، ومن عنده من علم الکتاب، کتاب کا بعض علم اس کے پاس ہے. پیغمبر نے کہا یہ اس علم جس کے پاس تھا وہ ہمارے بھائی جناب سلیمان ابن داؤد کے جو وسیع ہیں جناب آصف ابن برقیہ، ان کے پاس تھا. راوی نے آگے بڑھ کر کے سوال کر دیا ومن عنده علم الکتاب،
پہلا سوال یہ تھا کہ ومن عندہ من علم الکتاب، یا رسول اللہ یہ جو کتاب کا بعض علم ہے، کچھ علم ہے، کس کے پاس ہے؟ پیغمبر نے کہا آصف ابن برخیہ کے پاس ہے۔ کہا ومن عندہ علم الکتاب، پورا علم کتاب کا کس کے پاس ہے؟ پیغمبر نے کہا وہ میرے وصی علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ میرے وصی علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ اسی لیے تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے، رسوا کیوں ہو رہا ہے، حیران کیوں ہے، سرگردان کیوں ہے؟ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، پہلے یہ حدیث پڑھ دوں، چونکہ حدیث نے کہا العلم عزن، العلم عزن، عزت چاہتے ہو تو علم کے ذریعے سے ملے گی، لیکن یہ علم کہاں ملے گا؟ یہ اصل علم کہاں ملے گا؟ یہ اصل علم کہاں سے حاصل کریں؟ کہاں عزت علم سے ملتی ہے۔ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر حدیث نے کہا الجہل ذل، جہالت ذلت ہے۔ آج دنیا میں مسلمان کیوں بھٹک رہا ہے، کیوں ذلیل ہو رہا ہے، کیوں رسوا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے باب مدینۃ العلم کو چھوڑ دیا ہے، باب مدینۃ العلم کو چھوڑ دیا ہے، اور قیامت تک ایسے ہی حیران رہے گا، سرگردان رہے گا، ذلیل ہوتا پھرے گا، رسوا ہوتا پھرے گا، اس لیے کہ پیغمبر نے جو راستہ بتایا تھا اس راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ کہا علم علی کے بغیر کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ علم علی، اس لیے کہ علی شہر کا دروازہ ہے، دروازے کے بغیر تم شہر میں کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ اب کیا کیا صاحب، اب کچھ نہیں بنا تو کہا کہ فلاں آدمی چھت ہے، فلاں آدمی دیوار ہے۔ عجیب ہے، جب نہیں ملا تو کہہ دیا دیوار بنا دیا اور چھت بنا دیا۔ بہت اچھا کیا آپ نے دیوار بنا دیا، پیغمبر نے خود ہی کہا ہے، پیغمبر نے خود ہی کہا ہے ہماری حدیث کو اگر ملانا ہے تو قرآن سے ملانا، اگر قرآن سے مل جائے تو لے لینا ورنہ دیوار پہ مار دینا۔ تو اگر حدیث ماری جائے گی تو دیوار ہی پہ ماری جانا ہے حدیث کو کہاں مارا جانا ہے؟ دیوار پہ مارے جانا ہے۔ آپ نے دیوار بنایا اور حدیث اسی دیوار پہ ماری جا رہی ہے، اسی دیوار پہ ماری جا رہی ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہو رہی ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہو رہی ہے۔ کہ اگر حدیث ہماری حدیث کو دیکھنا ہے تو قرآن سے ملانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کو چھوڑ کر کے لوگ علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کمال کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کائنات کے امین نے کہا ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، ینحدر عنی السیل، علم کا سیل ہم سے بہتا ہے، ہم سے بہتا ہے، اور کسی کا طائر فکر ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے جب مولا کائنات کی تعریف کیا تو بہت تعریف کیا تو بڑھا کر کے کہا کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ بہت تعریف بڑھائی، کہا فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ دوسرے شاعر نے جواب دیا فکر کی آخری منزل سے بھی اعلیٰ ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہا فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں، کہا فکر کی آخری منزل سے بھی اعلیٰ ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ نورانی شخصیتیں ہیں جن کے لیے شاعر نے کہا اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آیا، احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آیا۔ اب آج لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے کھاتے تھے، ہمارے جیسے چلتے تھے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو جائے کہ پیغمبر اگر ہمارے جیسے نہ کھاتے، ہمارے جیسے نہ چلتے تو ہمیں آداب دسترخوان کون بتاتا، ہمیں چلنے کا سلیقہ کون بتاتا، گفتگو کا طریقہ کون بتاتا؟ اس لیے کہ آئیڈیل ہے، اس لیے کہ نمونہ ہے، لہٰذا یہ نوری لوگ ہیں، نوری لوگ ہیں۔ ان کا احسان یہ ہے کہ یہ زمین پہ چلے آئے ہیں، خاکیوں کے درمیان رہتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، علم و فضل و کمال اہل بیت سے ہٹ کے نہیں ہے، اہل بیت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اسی بات کو امام دمشقی جامع مسجد میں بتانا چاہتے ہیں، ایھا الناس اوتینا العلم والحلم، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ ناس کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ کہہ کے بتانا بھی تو چاہتے ہیں علم ہمارے پاس ہے، یعنی یہاں سناٹا ہے، یہاں جہالت ہے، یہاں تاریکی ہے۔
یہ انڈائریکٹ کہنا چاہتے ہیں. اب میں نے کہا نا یہ مشکل کیوں ہوتی ہے, ہم فضائل بیان کرتے ہیں, کیوں بات ہوتی ہے, اس لیے کہ جب ہم ایک کی فضائل بیان کرتے ہیں دوسرے کی اوقات خود میں سمجھ میں آ جاتی ہے. امام اشارہ کر کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں, علم ہمارے پاس ہے یعنی یہاں جہالت ہے, یعنی یہاں تاریکی ہے. علم ہمارے پاس ہے یعنی یہاں نہیں پائی جاتی ہے. امام فرماتے ہیں سخاوت ہمارے پاس ہے یعنی یہاں نہیں پائی جاتی ہے. امام کہتے ہیں فصاحت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے یعنی یہاں نہیں پائی جاتی. شجاعت بھی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. حیدر کرار بھی ہمارے ہی یہاں ہے. میدان میں ڈٹنے والے بھی ہمارے یہاں ہیں. اور امام اشارہ کہتے ہیں پہاڑ پہ بھاگنے والے بھی ادھر ہیں. امام نے اشارہ کر دیا شجاعت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. شجاعت کا سب سے بڑا مظاہرہ اگر دیکھنا ہے تو میدان جنگ ہے. میدان جنگ کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دو کردار ہے. ایک کردار وہ ہے جو میدان میں ڈٹا رہا, کھڑا رہا, جسے تاریخ نے کرار کا نام دیا. اور ایک کردار وہ دیکھا کہ جو ہے پہاڑ پہ جا کر کے پناہ لے لیتا ہے, پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لیتا ہے اور فراری کا لقب پاتا ہے, فرار ہونے کا لقب پاتا ہے. تو امام ایک طرف اس بات کرتے جا رہے ہیں, نفی دوسری طرف خود بخود ہوتی جا رہی ہے, خود بخود ہوتی جا رہی ہے. والمحبۃ فی قلوب المؤمنین, لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا گیا ہے. ایک جملہ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے طاقت کے بل پہ, زور کے بل پہ, حکومت کے بل پہ, بل کے بل پہ, قانون کے بل پہ تم لوگوں کے سروں کو جھکا لو, لیکن دل ہماری طرف جھکیں گے. دل ہماری طرف جھکیں گے. لوگوں پہ حکومت آپ دیکھ لینا تاریخ کو. یہی تو فرزدق نے کہا, مولا نے کہا کہ جب وہاں کے حالات کیا ہیں, کوفے کے وہاں کے حالات کیا ہیں, تو فرزدق نے کیا کہا, مولا قلوب آپ کے ساتھ ہیں, تلوار آپ کے خلاف ہے. مطلب کیا ہوا, یعنی حاکم و ظالم و جابر کی ڈر سے لوگ ظاہری طور پہ آپ کے خلاف ہیں لیکن دل آپ ہی کی طرف جھکتے ہیں, دل آپ ہی کی طرف جھکتے ہیں. اور عزیزان گرامی, سر کا جھکانا کمال نہیں ہوتا ہے, کمال یہ ہے کہ دل جھکے. دل طاقت کے بل پہ جھک ہی نہیں سکتا, پاور کے بل پہ جھک ہی نہیں سکتا, اور جو ہے کیا بولتے پیسے روپے کے بل پہ جھک, کروڑوں روپے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, آج پوری دنیا مل کر کے اربوں روپے خرچ کرے, یہ جو زائرین کے اندر, یہ جو مومنین کے اندر, یہ جو عزاداروں کے اندر احساسات پائے جاتے ہیں, جذبات پائے جاتے ہیں, خرید کر کے دکھائے. پیدا کر دو نا کسی کے اندر, پیدا کر کے دکھاؤ, اپنے لوگوں کے اندر پیدا دکھاؤ. آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے نیتاؤں کے کیا ہوتا ہے, گاڑیاں کی جاتی ہیں, پیسے بانٹے جاتے ہیں, سب کچھ کیا جاتا ہے, اور لوگ آتے ہیں سنتے بھی ہیں, بعد میں کرسی توڑ کے چلے بھی جاتے ہیں. کھائے پیے, پیسہ بھی لیا, کرسی توڑ کے چلے بھی گئے, بیان بھی دے دیا بھیا ہمیں 200 روپے ملے تو ہم آ گئے یہاں پہ, 500 ملے تھے تو ہم آ گئے یہاں پہ. یہ جو پیغمبر نے کہا کہ انا لقتل الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا, قتل حسین نے لوگوں کے اندر وہ حرارت پیدا کیا ہے, وہ گرمی پیدا کر دیا ہے جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ دکھے گی کہاں, ہاں یہ ہمارے پاس, ہم دکھاتے ہیں. اگر قتل حسین کے واقعی حرارت کو سمجھنا ہے, گرمی کو سمجھنا ہے, پھر ہم آپ کو اربعین حسینی پہ لے کے چلتے ہیں, وہاں دکھاتے ہیں کیا حرارت ہے, کیا گرمی پائی جاتی ہے. ایک ماں ہے اپنے چھوٹے سے بچوں کے لیے ہے, پیادہ چل رہی ہے, بوڑھا آدمی ہے کفن پہنے ہوئے ہے, پیادہ چل رہا ہے. کہاں سے لے کر کے آؤ گے یہ حرارت, کہاں سے لے کر کے آؤ گے؟ قانون تو بنا لو گے لیکن یہ چیزیں کہاں سے پیدا کرو گے؟ پیسے خرچ کر لو گے, یہ چیزیں کہاں سے پیدا کرو گے؟ لہٰذا یہ چیزیں نہیں پیدا ہونے والی ہیں. اور عزیزان گرامی, آپ کیوں یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں, کیوں یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں؟ یہ وہی حرارت ہے, یہ وہی گرمی ہے جو دن بدن زیادہ ہوتی جائے گی, جو دن بدن زیادہ ہوتی جائے گی. بس ارباب ازا, یہ اسی گرمی کا, اسی حرارت کا نتیجہ ہے. اور ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اپنے ماں باپ کا, اپنے بزرگوں کا, کہ انہوں نے ہمیں کچھ نہ دے کر کے اہل بیت کی محبت دے دیا ہے, اہل بیت کی محبت دے دیا ہے. بس ارباب ازا, چند جملے مصائب کے سن لیجئے اور مجلس کو میں ختم کرتا ہوں. البتہ جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں, کمالات زیادہ ہوتے ہیں, اس کے اوپر مصیبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں.
اس کے امتحان بھی زیادہ لیے جاتے ہیں، اس کے اوپر مصیبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ارباب اعضاء آپ دیکھ لیں، اہل بیت کے فضائل و کمالات اتنی زیادہ ہیں تو مصیبتیں بھی اتنی زیادہ ہیں، مصائب بھی اتنے زیادہ ہیں۔ اسی لیے ہاں ارباب اعضاء، وہ ایام ہیں اس امام کا ماتم کرنا ہے، اس امام پہ رونا ہے جو 34 سال 35 سال صرف روتا رہا، گریا کرتا رہا، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ کیسے روتے تھے؟ پانی آتا تھا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، کھانا آتا تھا، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ بازار سے گزرتے تھے تو قصاب پردے ڈال لیتے تھے، اگر کوئی قصاب کبھی بھولے سے پردہ نہیں ڈالتا تھا، اس کے پاس جاتے تھے، جانے کے بعد کہتے تھے بھائی تم جب جانور کو ذبح کرتے ہو پانی پلاتے ہو کہ نہیں؟ کہتا مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم اسلام کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، مولا ہم مسلمان ہیں، مولا ہم پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ وہی بیٹھ جاتے تھے، کربلا کا رخ کرتے تھے، اے بابا آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کتنا رو رہے ہیں، کتنا گریا کر رہے ہیں، کتنا اپنے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ اور اس امام کو پرسہ دینا ہے جس کے بابا کی کل شہادت تھی، اس امام کو پرسہ دینا ہے جس نے واقع کربلا کو بڑی نزدیک سے دیکھا ہے۔ امام سجاد روئے، گریا کیا، لیکن 34 سال 35 سال گریا کیا، روئے، اور امام جوان تھے کربلا کے میدان میں۔ لیکن سب سے زیادہ اثر کہاں پڑتا ہے؟ جب کوئی چھوٹا ہوتا ہے، جب کسی کو بچپنے میں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو نقش کل حجر ہو جاتا ہے۔ کتنے سال امام باقر زندہ رہے؟ 50 سال 55 سال۔ ہم اور آپ 1400 برس کے بعد آج مصائب کو پڑھتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ پوری زندگی امام باقر نے کیسی گزاری ہوگی؟ 34 سال تو اپنے بابا ہی کو دیکھا، 35 سال تو اپنے بابا ہی کو دیکھا۔ ہاں ارباب اعضاء، ان کا ماتم کرنا ہے جو پوری زندگی روتے رہے اپنے بابا کو یاد کر کے۔ بس چند جملے سن لیجئے۔ مقتل نے لکھا ہے، میں نے کہا کہ وہ ایام ہے جب قافلہ بڑھ رہا ہے اور شام سے نزدیک ہو رہا ہے۔ مقتل نے لکھا، ایک جگہ آتی ہے قصر بنی مقاتل میں جب اہل حرم کا قافلہ پہنچتا ہے تو کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہ بھولے سے وہاں پہ پہنچ گئے تھے کاروان کو لے کر کے، شدت کی دھوپ تھی، شدت کی تڑپ تھی، شدت کی دھوپ تھی۔ کیا کیا ان ظالموں نے اپنے لیے خیمے نصب کر لیے، چلچلاتی دھوپ ہے، شدت کی دھوپ ہے، اہل حرم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سکینہ ہے، پیاس سے عجیب عالم ہے، عجیب کیفیت ہے۔ اس امام سے پوچھئے، اے ارباب اعضاء ابھی ہم گرمی میں سفر کریں گے، آپ انصاف سے بتائیے، بارڈر پہ اتنا انتظام ہونے کے باوجود بھی حالت غیر ہونے لگتی ہے، خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، پانی فراوان موجود ہوتا ہے تو یہ عالم ہے۔ لیکن جہاں کئی دنوں کی بھوک ہو، کئی دنوں کی پیاس ہو، کوئی شامیانہ نہ ہو، کوئی سایہ نہ ہو، ارے بڑے تو تھوڑا تحمل کر سکتے ہیں، بچے کیسے زندہ رہے؟ تصور کریے، پھر روئیے۔ اور اس امام کے بارے میں کیا خیال ہے جو عصر عاشور بغیر سہارے کے نہیں اٹھ سکتا تھا؟ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کھڑیا ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، گلے میں خاردار توق ہے۔ ارے جب آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ پریشان ہے، لیکن جس کے پورے بدن میں لوہا ہو، پورا بدن لوہے سے جکڑ دیا گیا ہو، اس کی پیاس کا کیا اندازہ ہوگا؟ آپ کو پتا ہے مقتل نے لکھا، جب اس شدت کو جناب زینب نے دیکھا، ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کا حال دیکھنے کے لیے آئی، مقتل پڑھ رہا ہوں، حال دیکھنے کے لیے آئی، دیکھا حالت غیر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ عابد بیمار داغ مفارقت دے کر کے چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ فرماتی ہے، یعز علی ان اراک بہذلال یا ابن اخی، اے میرے بیٹے، زینب کے لیے یہ بات بڑی پریشانی کی ہے، سخت بات ہے، زینب تمہیں اس حال میں ہے۔ پتا ہے کیا کیا؟ ہاتھ کو پکڑا، اونٹ کے سائے میں لے کر کے آئی، سایہ تو نہیں تھا، ہاتھ کو پکڑ
بول کر کے اونٹ کے سائے میں لے کر کے آ گئی. کیوں تاکہ تھوڑا سا سہارا مل جائے, تھوڑا سا افاقہ ہو جائے. ہار باب ایسا بس مجلس ختم کر دیا. آخری جملہ امام باقر کو پرسہ دے لیجئے اور مجلس ختم ہو گئی. کلی شہادت تھی نا. اپنے بابا کو دیکھا, 34 سال رویا, 35 سال رویا, خود 50 سال روئے, 55 سال روئے. سخت گھڑی ہے جناب امام باقر کے لیے. آپ جملہ سنتے رہتے ہیں لیکن امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولا واقعی سخت ہے. آپ کا بابا دنیا سے چلا گیا, سخت ہے, لیکن مولا آپ خوش نصیب ہیں, اپنے بابا کے سرہانے بیٹھے ہیں. اے مولا آپ اور بھی خوش نصیب ہیں, اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں. لیکن مولا آپ تو اپنے بابا کی مظلومی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور 3 برس کی عمر میں دیکھا ہے. مولا آپ نے وہ منظر دیکھا ہے کہ 11 محرم کو اے مولا باقر, ارے جب آپ غسل دے رہے تھے, کفن دے رہے تھے, ہاتھوں میں ہتھ کڑی نہیں تھی, پیروں میں بیڑی نہیں تھی, گلے میں خاردار توق نہیں تھا, لیکن آپ نے دیکھا 11 محرم کو جب آپ کا کاروان ادھر سے گزارا گیا جدھر شہداء کے لاشیں بے گور و کفن تھے. آپ کے بابا کی نگاہ آپ کے دادا کے لاشیں پہ پڑی, چہرے کا رنگ بدلا. پھوپھی کی نگاہ بھتیجے پہ پڑی. اے میرے لال, تم ہی تو آخری نشانی ہو, کیا تم بھی ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ آواز دیا, کیا مظلومی ہے؟ آواز دیتے, پھوپھی اماں آپ بتائیے, ظالموں نے نجس لاشوں کو دفن کر دیا, سامنے بابا کا لاشا ہے. اے پھوپھی اماں, سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بیٹا موجود ہے. آپ سارے اماموں کی زندگی کو دیکھیے, ایک امام خراسان میں ہے, ایک مدینے میں ہے, ایک کہیں پہ ہے, ایک مدینے میں ہے, لیکن آخری وقت میں ہر امام اپنے باپ کے سرانے پہنچ جاتا ہے, غسل دیتا ہے, کفن دیتا ہے, جنازہ پڑھتا ہے. لیکن یہ صرف تنہا سید سجاد مظلوم ہے کہ بابا کے پاس بھی ہے. اتنے مظلوم ہے کہ آواز دیتے ہیں, نہ غسل دے سکتا ہوں, نہ کفن دے سکتا ہوں, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہے, پیروں میں بیڑیاں ہے, گلے میں خاردار توق ہے. جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا. اے نانا یا جدہ صلی علیک ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک سبایا. اے نانا, آپ کے اوپر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, لیکن آپ کا نواسا کربلا کے میدان میں جس کے جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں, آپ کی نواسیوں کو اسیر کر لیا.